السلام علیکم یا علی مدد یوٹیوب چینل ازادار مجالس کے معزز ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ سال کی وہ کون سی رات ہے جسے اللہ نے خاص طور پر اہل بیت کے لیے منتخب کیا؟ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں 15 شعبان شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ اللہ نے اس رات کو اہل بیت کے لیے اسی طرح منتخب کیا جیسے شب قدر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ السلام علیکم۔ 15 شعبان کی رات یعنی شب برات شیعہ روایات میں اس کا ایک بہت ہی خاص مقام ہے۔ یہ صرف ایک تہوار کی رات نہیں بلکہ یہ وہ رات ہے جو عبادت، دعا اور تقدیر کے فیصلوں سے جڑی ہوئی ہے۔ تو آئیے اس کی گہری اہمیت کو مل کر سمجھتے ہیں۔ اس رات کی عظمت کا اندازہ صرف ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے۔ امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہم السلام فرماتے ہیں کہ یہ رات شب قدر کے بعد سب سے افضل رات ہے۔ سوچیں، اسلامی کیلنڈر کی سب سے مقدس رات کے ٹھیک بعد اس کا درجہ ہے، تو یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اس رات کا موازنہ شب قدر سے کیوں کیا جاتا ہے اور اہل بیت علیہم السلام کے لیے اس میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ یہاں ایک بہت ہی گہرا تعلق نظر آتا ہے۔ دیکھیں، جس طرح شب قدر کو خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چنا گیا، بالکل اسی طرح 15 شعبان کی رات کو اہل بیت علیہم السلام کے لیے مخصوص کیا گیا۔ یہی وہ خاص نسبت ہے جو اس رات کو ایک بالکل ہی الگ، ایک بہت اونچا مقام دیتی ہے۔ اچھا، اس رات کی ایک اور بہت اہم بات اس کا تعلق تقدیر کے فیصلوں سے ہے۔ یہ وہ وقت ہے جب کائنات میں اور ہماری اپنی زندگیوں میں بڑے فیصلے کیے جاتے ہیں۔ جی ہاں، روایات ہمیں بتاتی ہیں کہ یہی وہ رات ہے جب آنے والے پورے ایک سال کے لیے ہماری زندگی کے اہم معاملات طے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہ صرف ایک روحانی رات نہیں ہے بلکہ ہماری دنیاوی زندگی کے لیے بھی یہ ایک فیصلہ کن رات ہے۔ اچھا، تو فیصلے کون سے ہوتے ہیں؟ روایات کے مطابق 3 بڑی چیزیں طے ہوتی ہیں: ہمارا سال بھر کا رزق، ہماری زندگی کتنی ہے، اور ہمارے اچھے اور برے اعمال کا پورا حساب کتاب۔ مطلب سچ میں یہ تقدیر کی رات ہے۔ تقدیر کے فیصلوں کے ساتھ ساتھ یہ رات اللہ کی بے پناہ رحمت اور مغفرت حاصل کرنے کا ایک زبردست موقع بھی ہے۔ یہ امید کی رات ہے، بخشش کی رات ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ خاص وعدے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ کوئی بھی جائز دعا رد نہیں کی جائے گی۔ دوسری بات، مغفرت یعنی بخشش بہت بڑے پیمانے پر ہوتی ہے۔ اور تیسری، اور یہ بہت گہری بات ہے، کہ جو اس رات عبادت کرتا ہے اس کا دل اس دن بھی زندہ رہے گا جب دوسرے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اب یہ بخشش کتنی بڑی ہے اس کو سمجھانے کے لیے ایک ایسی مثال دی گئی ہے جو دماغ کو ہلا دیتی ہے۔ بنی کلب عرب کا ایک قبیلہ تھا جو اپنی بے شمار بھیڑ بکریوں کے لیے مشہور تھا۔ تو یہ کہنا کہ اللہ ان کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کو معاف کرتا ہے، یہ دراصل اللہ کی رحمت کی وسعت بتانے کا ایک طریقہ ہے کہ وہ لامحدود ہے۔ اچھا، تو اتنی عظیم رات میں کرنا کیا چاہیے؟ آئیے اب ذرا عملی پہلو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس رات سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے کون سے خاص عمال بتائے گئے ہیں۔ 3 کام ایسے ہیں جن پر بہت زور دیا گیا ہے۔ سب سے افضل عمل امام حسین علیہ السلام کی زیارت پڑھنا، دوسرا دعائے کمیل کی تلاوت جو حضرت خضر سے منسوب ہے، اور تیسرا امام زمانہ علیہ السلام کی بارگاہ میں اپنی حاجتیں لکھ کر پیش کرنا جسے عریضہ کہتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھنے والی ہے، ان تمام بہترین اعمال میں سے بھی اگر ایک سب سے افضل، سب سے بہترین عمل ہے تو وہ ہے امام حسین علیہ السلام کی زیارت۔ اس رات اس عمل کی اہمیت سب سے بڑھ کر ہے، اور اس عمل کا اجر وہ تو ایسا ہے کہ عقل حیران رہ جائے۔ روایت ہے کہ جو شخص اس رات امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرتا ہے اس سے 1,24,000 انبیاء مصافحہ کرتے ہیں، یعنی ہاتھ ملاتے ہیں۔ ذرا تصور کریں اس روحانی اعزاز کا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ شب برات 3 ستونوں پر کھڑی ہے۔ یہ دعا کی رات ہے جہاں ہر پکار سنی جاتی ہے، یہ مغفرت کی رات ہے جہاں گناہوں کی بخشش ہوتی ہے، اور یہ تقدیر کی رات ہے جہاں ہمارے مستقبل کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو آخر میں ایک سوال، ایک ایسی رات جو قسمت بدلنے کا موقع دے رہی ہو، اس کے لیے ہماری تیاری کس سطح کی ہونی چاہیے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہمیں صرف سوچنے پر ہی نہیں بلکہ عمل کرنے پر بھی مجبور کرتا ہے۔ یوٹیوب چینل ازادار مجالس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔